الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمامی احباب محبت اور ذوق کے ساتھ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وسلم علیک وعلی آلک واصحابک. حسین چشتی نے کہا تھا کہ نوری مخلوق جو عرش عظیم کی ہے، موجودات جو زمین و آسمان کی ہے، مخلوقات جو عرش عظیم کی ہے، میں نو روئے اقدس محمد کی قسم، میں نو ساری رونق محمد دین کی. اور کسی اور نے کہا تھا کہ ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے ہم نے زمانے کی تند ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا پسوں ہم نے بس ایک نام محمد سے محبت کی ہے. حضور علیہ السلام کا نام اتنا عرفہ، اتنا اعلیٰ ہے کہ جب حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا تو مکے والوں نے کہا کہ عجیب نام رکھا ہے کہ آج تک ایسا نام کسی نے نہیں رکھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ پوتا عبداللہ کا بیٹا اتنی شان کا مالک ہو کہ زمین والے بھی اس کی تعریف کریں، آسمان والے بھی اس کی تعریف کریں. سبحان اللہ. تو آج اندازہ لگائیں 1450 سال گزر گئے، لیکن معلوم یوں ہوتا ہے جیسے آج ہی حضور دنیا پہ تشریف لائے ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کا نام اتنا برکت والا ہے، حدیث پاک کے اندر ہے کل قیامت کے دن جب میدان محشر لگا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر سے ایک گھبراہٹ مشکلات، لیکن اس عالم کے اندر بھی اللہ رب العزت ندا دے گا، اعلان کرے گا، منادی ندا دے گا کہ جن کا نام محمد ہے، جن کا نام احمد ہے، وہ بھی علیحدہ ہو جائیں اور ان کے ماں باپ بھی علیحدہ ہو جائیں. اس معاشر کی گرمی کے اندر جب زمین تابے کی ہو جائے گی، سورج سوا نیزے کے قریب آ جائے گا، اللہ رب العزت اس جبار اور قہار لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اللہ فرمائے گا آج کس کی بادشاہی ہے؟ فرمائے گا آج جبار القہار کی بادشاہی ہے. اس موقع پر اللہ رب العزت فرمائے گا کہ جس کا نام احمد ہے وہ بھی علیحدہ ہو جائیں، جن کا نام محمد ہے وہ بھی علیحدہ ہو جائیں، ان کے ماں باپ بھی علیحدہ ہو جائیں. جس کا نام محمد ہوگا، جس کا نام احمد ہوگا اور جن نے رکھا ہوگا وہ علیحدہ ہو جائیں گے. مالک کیا بات ہے، ہمیں جدا کیوں کر دیا، ہمیں علیحدہ کیوں کر دیا، میدان محشر میں ہمیں کیوں پکارا گیا؟
اللہ فرمائے گا تمہیں سزا دینے کے لیے نہیں پکارا، تمہیں کوئی شرمندگی کے لیے نہیں پکارا، بلکہ اس لیے پکارا ہے میں نے اپنے نام محبوب علیہ السلام کی نام محمد کی تعظیم کی ہے۔ آج جس کا بھی نام محمد ہے، جس کا بھی نام احمد ہے، جنہوں نے بھی رکھا ہے وہ بھی جنت میں جائیں، ان کے ماں باپ بھی جنت میں جنت۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے نام اپنے بیٹوں کے نام محمد کے نام پہ رکھے ہیں، جنہوں نے اپنے بیٹوں کے نام حضور کے نام پر احمد کے نام پہ رکھے ہیں۔ تو سامعین محترم، حضور علیہ السلام کا نام اسم گرامی اتنی عظمتوں والا ہے، اتنی برکتوں والا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک آدمی تھا، گناہ گار تھا، خطا کار تھا، سیاہ کار تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو محلے والوں نے اس سے اٹھا کر گندگی پہ پھینک دیا، روڑی پہ پھینک دیا۔ وہ روڑی پہ پڑا ہے، نہ اس کو غسل دیا، نہ کفن دیا، نہ اس کا جنازہ پڑھا، نہ دفن کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے موسیٰ، فلاں علاقے کے اندر، فلاں محلے کے اندر میرا ایک بندہ فوت ہو گیا، محلے والوں نے اسے اٹھا کر روڑی پہ پھینک دیا ہے، تم جاؤ اس کو غسل بھی دو، اپنے ہاتھوں سے کفن بھی دو، جنازہ بھی پڑھو اور خود دفن بھی کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، دیکھا تو وہ پڑا ہوا ہے روڑی کے اندر، اس کو اٹھایا، غسل دیا، اللہ کا حکم تھا، اللہ کے پیغمبر نے مانا۔ جب دفن کر دیا، جنازہ پڑھ دیا، کیونکہ کلیم اللہ تھے، اللہ سے ہم کلام ہونے والے تھے، کوہ طور پہ چڑھ گئے، یا اللہ وہ آدمی جس کا تو نے مجھے حکم دیا ہے، محلے والے کہتے ہیں گناہگار ہے، جنازہ پڑھنے کی بھی لائق نہیں، لیکن یا اللہ تو نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں جا کے جنازہ بھی پڑھوں، غسل بھی دفن بھی کروں، وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ بے شک گناہگار ہے، پر فلما نشر التورات، اللہ اکبر، موسیٰ جب یہ تجھ پہ نازل ہونے والی کتاب تورات کو کھولتا تھا، وَنَظَرَ عَلَىٰ اسْمِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس کی نگاہ محمد کے نام پہ پڑتی تھی، میرے محبوب کے نام پہ پڑتی تھی، وَقَبَّلَهُ وَوَضَعَ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ، وہ اس نام کو چومتا بھی تھا، آنکھوں میں بھی لگاتا تھا، سبحان اللہ، اللہ چومتا بھی تھا، آنکھوں میں بھی لگاتا تھا۔ فَشَكَرْتُ لَهُ وَغُفِرَ لَهُ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، میں نے اس کو اس کا اجر دیا اور اس کے پہلے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ وَنَكَحْتُ لَهُ 70 فِي الْجَنَّةِ حُورًا، میں نے 70 حوروں کے ساتھ اس جنت کے اندر نکاح بھی پڑھ دیا۔ یہاں پر مفسرین کرام فرماتے ہیں، یہاں پر فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہو، کلمہ موسیٰ علیہ السلام کا پڑھنے والا ہو، حضور کا امتی بھی نہ ہو، حضور کا کلمہ پڑھنے والا بھی نہ ہو، وہ حضور کے نام کی تعظیم کرے، اللہ اس کو بخش دے گا۔ ارے تم نے تو حضور کا کلمہ پڑھا ہے، تم نے حضور کی امت میں ہو، تم تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہو، جب تم حضور کے نام کی تعظیم کرو گے اللہ تمہیں کتنا مقام عطا فرمائے گا۔ فرمایا یہ نام کوئی نام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے ہوئے نام بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محفل میلاد منا رہے ہیں، اس کا ایک پیغام لے کر، پیغام کیا؟ ایک عورت تھی ان پڑھ تھی بالکل، آج تو گریجویٹ ہیں، مائیں استادنیاں ہیں، ٹیچر ہیں، ماسٹر ہیں، انفل کیا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے، لیکن پہلے زمانے کے اندر ایک ماں تھی بالکل ان پڑھ تھی، لیکن جس وقت اپنے بچوں کو کھانا دینے کا وقت آتا، چولہے پہ بٹھاتی تو بچوں سے کہتی بیٹا اللہ کا نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ صبح روٹی دیتی تو یہی بات کرتی، دوپہر کو روٹی دیتی، کھانا دیتی، بچوں کو یہی بات کہتی، شام کو جب کھانا دیتی، سلانے کا وقت آتا تو یہی تربیت کرتی بیٹا ہمارے نبی آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ وہ عورت فوت ہو گئی، فوت ہونے کے بعد اسے
اس زمانے کے ولی نے خواب کے اندر دیکھا اور پوچھا مائی صاحبہ سنا کیا حال ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ کیوں بخشا؟ کہا اللہ نے میرے اس جملے پہ مجھے بخشا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو کہا تھا کہ حضور کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، بس میں نے یہ بچوں کی تربیت کی ہے اس ایک جملے پر اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ کہا مائی صاحبہ پڑھی ہوئی تو نہیں ہے، تیرے پاس علم نہیں ہے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن تیرے یہ ایک جملہ اتنا وزنی ہے کہ تم نے اپنے بچوں کے ذہنوں کے اندر، دلوں کے اندر یہ ڈال دیا ہے کہ محمد کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اور یہ تیرا جملہ مجھے پسند آیا ہے، میں نے تمہیں بخش دیا۔ تو سامعین محترم، یہ میلاد کیا ہے؟ میلاد کا معنی ہے پیدائش، ولادت۔ ہم حضور کے پیدا ہونے کی خوشی کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ جب حضور علیہ السلام اس دنیا پر تشریف نہیں لائے تھے تو اس وقت ماں کی قدر نہیں ہوتی تھی۔ لوگ ماں کو منڈیوں کے اندر بیچا کرتے تھے جیسا آج جانور بیچتے ہیں۔ لوگ باپ کے مرنے کے بعد اپنی سب کی ماں سے نکاح کیا کرتے تھے۔ جب بچی جس گھر میں پیدا ہوتی اسی دن وہ اس کو اٹھا کر زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس کے گھر میں بچی پیدا ہوتی اس کا منہ کالا ہو جاتا، کہتا کہ میں لوگوں کو منہ کیا دکھاؤں گا کہ میرے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں مردوں سے زیادہ عورتوں کو حضور کا میلاد منانا چاہیے کہ انہیں اللہ کے محبوب نے کہاں تک پہنچا دیا۔ اگر بیٹی کی صورت میں ہے تو اللہ کے محبوب نے رحمت بنا دیا، اگر ماں کی صورت میں ہے تو اللہ نے ان کے قدموں کے اندر جنت عطا فرمایا۔ ابو لہب آپ نے سنا ہوگا، جب حضور علیہ السلام پیدا ہوئے تو ابو لہب کی جو لونڈی تھی، سویبہ بھی کہتے ہیں، صوبیہ بھی کہتے ہیں، وہ دوڑتی آئی اور کہا کہ ابو لہب تیرے بھائی عبداللہ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو ابو لہب نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا ایسے، جا تو عبداللہ کے بیٹے کی خوشی میں تو آزاد ہے۔ اتنا کیا، جب حضور علیہ السلام 40 سال کے ہوئے نبوت کا اعلان کیا، نبوت کا اعلان کرنے کے بعد حضور علیہ السلام نے جب توحید کی گواہی دی، توحید کا پیغام پہنچایا، تو سب سے پہلا دشمن آپ کا چچا ابو لہب نکلا۔ ابو لہب سب سے بڑا دشمن تھا، چچا ہی تھا لیکن دشمن بھی تھا۔ جب وہ مر گیا تو ایک حدیث کے اندر ہے کہ ان کے گھر والوں میں اور دوسرے حدیث کے اندر ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور پوچھا ابو لہب بتا کیا حال ہے، کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے کہا کہ جب سے میں مرا کوئی سکون نہیں ہے، عذاب کے عالم میں ہے، لیکن جب پیر والا دن آتا ہے، سوموار والا دن آتا ہے، اس انگلی سے میں نے سویبہ کو حضور کی آمد کی خوشی میں نے آزاد کیا تھا، اس انگلی سے ہر پیر کو شہد کے چشمے جاری ہوتے ہیں، دودھ کی نہریں جاری ہوتی ہیں، میں جہنم کے اندر بھی اس کو چوس لیتا ہوں، مجھے سکون مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں محدث دہلوی عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ارے مسلمانوں، ابو لہب جس کے بارے میں اللہ نے تبت یدا ابی لہب و تب سورت نازل کی ہے، پکا کافر ہو کر اگر وہ حضور کی آمد کی خوشی کرے، وہ حضور نبی نہیں سمجھ کر بلکہ وہ بھتیجا سمجھ کر، محمد کو بھتیجا سمجھ کر اس کی آمد کی خوشی میں سویبہ کو آزاد کر دے، اللہ اس کو یہ اجر دیتا ہے کہ میدان قیامت کے اندر بھی، جہنم کے اندر بھی وہ اپنے حضور کی آمد کی خوشی میں وہ فیض پا رہا ہے۔ اگر تو حضور کو امتی ہو کر حضور کا کلمہ پڑھنے کے بعد جب حضور کی آمد کی خوشی کرے گا، اللہ تمہیں کتنا ثواب عطا فرمائے گا، یہ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، کیونکہ ایک کافر ہو کر اگر حضور کی آمد کی خوشی میں فیض پا رہا ہے تو جب مسلمان ہو کر حضور کی آمد کی خوشی کرے گا، اللہ کتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ ہر سال میلاد منائیں، جہاں حضور کی ولادت ہوئی ہے نا، مولد النبی کہتے ہیں اس کے۔ آج تو لائبریری بنی ہوئی ہے، پہلے بادشاہ نے جہاں حضور علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اس گھر کو اتنا خوبصورت بنایا تھا، اور ہر سال 12 ربیع الاول کو مکہ شریف میں آ کر بڑے بڑے علماء، نعت خوان، ثناخوان مصطفیٰ اور بادشاہ وہاں آ کر بیٹھتے اور حضور کی آمد کے تذکرے کرتے تھے، اور 12 ربیع الاول کو خصوصی طور پر حضور کی آمد کا ذکر ہوتا۔ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میں ہر سال حضور کا میلاد مناتا تھا،
ایک سال ایسا آیا کہ میرے پاس حضور کے میلاد پر خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، کچھ چنے گھر میں پڑے ہوئے تھے، ان چنوں کو میں نے اٹھایا، حضور کا میلاد پڑھوایا اور وہ چنے حضور کے میلاد میں آنے والوں کو تقسیم کر دیے۔ جب میں نے وہ چنے تقسیم کیے، رات کو سویا، مقدر جاگ گئے، حضور علیہ السلام کا دیدار کیا، دیکھا کہ جو میلاد مصطفیٰ کی محفل میں نے چنے تقسیم کیے تھے وہ حضور کے سامنے پڑے ہوئے تھے، حضور علیہ السلام کے سامنے پڑے ہوئے تھے، اور حضور ان چنوں کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور فرما رہے تھے عبدالعزیز تیرا میلاد پڑھانا بھی ہمیں پسند آئے، چنے تقسیم کرنے بھی ہمیں بڑے پسند آئے۔ تو حضور علیہ السلام، جیسا کہ آج آپ دیکھیں یہ موبائل کا دور ہے، بندہ سعودی عرب میں بیٹھا ہوتا ہے اور بات یہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ آج کی ایجاد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو وہ آنکھیں دی ہیں۔ یہ موبائل تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر یہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ عام بندے کی بناوٹ، اس کی طاقت یہ ہے کہ سعودی عرب میں بیٹھنے والا بندہ فیصل آباد والے کو دیکھ لیتا ہے، تو مصطفیٰ کو آنکھیں تو رب تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، ان کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا، وہ کہاں کیسے دیکھیں۔ یہ محفل حضور علیہ السلام اس محفل کو دیکھ رہے ہیں، جو محفل اعلیٰ قسم کی ہوتی ہے، خلوص کے ساتھ ہوتی ہے، حضور خود بھی آتے ہیں، اور جو محفل کے اندر تھوڑا خلوص ہو، تھوڑی محبت ہو، وہ حضور خود ملاحظہ فرماتے ہیں۔ تو یعنی کوئی بھی محفل ہو وہ رہ گا نہیں جاتی، ذکر مصطفیٰ کی محفل رہ گا نہیں جاتی، کیونکہ یہ ذکر مصطفیٰ کی محفلیں ایسی محفلیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ ان محفلوں پر اپنی رحمتوں کی چادریں، اپنی رحمتوں کا نور برساتا ہے، کیونکہ بیٹھنے والا جو محفل کے اندر ہوتا ہے وہ بندہ عام نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کا محبوب ہوتا ہے، کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، یعنی قسمت سکندر کہتے ہیں بادشاہ کو، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو آقا کا میلاد کرواتے ہیں۔ وآخر دعوانا